آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ورڈ آف ٹروتھ. جی سر. اور جو آج کی ورس ہے، جو آج کی آیت ہے، یوحنا کی انجیل 8:32، اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. تو انگلش میں یہ ورس کچھ اس طرح ہے: اینڈ یہ شیل نو دا ٹروتھ اینڈ دا ٹروتھ شیل میک یو فری. یہ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ جو آج کی ورس ہے، اس میں مجھے دو سوال اس میں نظر آ رہے ہیں. جی سر. ایک تو یہ ہے، یہ شیل نو دا ٹروتھ. You shall know the truth. کس سچائی کی بات ہو رہی ہے؟ کس سچائی کو ہم نے جاننا ہے یا جانیں گے، جی اور سر. یہاں جاننے کی ضرورت ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آزادی کی بات ہو رہی ہے، فری ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو کس چیز سے ہم فری ہوں گے؟ کس چیز سے فری ہوں گے؟ کس چیز سے فری ہوں گے؟ کس چیز سے ہمیں آزاد ہونا ہے؟ کیونکہ پاکستانی اوریجن جو ہے ہمارا، اگر اس کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، تو ہم تو آزاد ہو چکے ہیں 1947 تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں جی سر. دو سوالوں پہ آپ وہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اور جتنے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کیوں نہ ہم اپنے اور اگر یوکے کی بات کریں تو وہاں بھی اگر سٹے مل جائے تو وی آر فری. جی بالکل. جی سر. یہ سوال ہمارے لسنر سے بھی ہے، آپ بھی ہمیں کمنٹ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ سچائی کیا سچائی ہے، اور کس سچائی کی بات ہو رہی ہے، اور کس جی سزا. سر. حکم کی تعمیل ہوگی، اور میں ان سوالوں پر ہی رہوں گا، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. آپ بڑے سندر میرے لیے ہیں، اور خدا کے لیے بھی بڑے پیارے ہیں. ان دونوں سوالوں پہ ہم رہیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سچائی کیا ہے، سچائی کیا ہے. اور دوسرا سوال جو آپ نے کہا ہے کہ میں بیان کروں، وہ یہ ہے کہ ہم کس سے آزاد ہوں گے. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم جو جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں. یہ آزاد ملک ہے. ہم کوئی بات کہہ بھی دیں تو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں. تو ہم آزاد ہیں. اب کس سے ہم آزاد ہوں گے؟ اب عزیز بھائی بہن، ان دونوں سوالوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری دعا ہوگی کہ آپ کے ذہن میں اور سوال ابھریں، آپ کے ذہن میں ایسے سوال ابھریں جو آپ کر سکیں. میری عرض ہے آپ کے لیے کہ جب میں جواب دوں تو بیٹھے نہ رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی تعلیم کے مطابق جواب نہ ہو. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ کلام مقدس کے مطابق ضرور ہوگا. آپ کی تعلیم کے مطابق ممکن نہ ہو، آپ کی ٹریڈیشن کے مطابق یہ جواب نہ ہو. یہ اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا. ممکن ہے آپ کی تعلیم کے خلاف جواب ہو، آپ کی تعلیم کے یا آپ کی ٹریڈیشن یا آپ کی روایات کے خلاف ہو، اور جو کچھ آپ نے پڑھا اور سنا ہے آج تک اس کے شاید خلاف ہوں. لیکن یہ عرض میں کر دوں کہ میں خداوند کے ڈر میں، خدا کے روح کے خوف میں وہی جواب دوں گا جو کلام مقدس میں ہے. دعا کیجئے کہ خداوند مجھے فضل دے، اور خداوند کا روح مجھے ہدایت کرے کہ میں اس کے خوف میں آؤں اور آپ کے سامنے ان دونوں سوالوں کا جواب پیش کروں. اے خدا قادر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں تھر تھراتا اور کانپتا ہوا اور تیرے خوف کے نیچے آتا ہوں. اور اے روح پاک، صرف ان دو سوالوں کا جواب صحیح طور پر اور اپنے لکھے ہوئے کلام کے مطابق تو ہی دینے پر قادر ہے. میں اپنے آپ کو بحیثیت ایک برتن تیرے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کاش کہ یہ جواب تیری حضوری سے آئے، کاش کہ یہ جواب تیرے تخت سے صادر ہو اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، یسوع مسیح کے نام میں. So the verse is in English, and ye shall know the truth. لکھا ہوا ہے 8واں باب، اس کی میں 31 اور 32 آیت پھر پڑھ دوں. پس یسوع نے یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا. یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ یقین کرنے والے یہودیوں سے بات ہو رہی ہے.
وہ یہودی جنہوں نے مان لیا کہ یسوع مسیح ہی مکتی داتا ہے، یسوع مسیح ہی موعودہ مسیح ہے، اور یسوع مسیح ہی اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق، آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ان کی بابت بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، بہت سی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے مان لیا کہ وہ پیشن گوئیوں کے مطابق آ چکے ہیں، یقین کیا تھا، کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ شاگردیت سے مراد ہے کلام پر ٹھہرنے والے، قائم رہنے والے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب بات سچائی کی ہے، سچائی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ اس کا جواب ہم ڈھونڈیں، سچائی کیا ہے؟ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سچائی کیا نہیں ہے، اس کو غلط فہمی میں لیا جا سکتا ہے، سو میں بڑی محتاط الفاظ استعمال کروں گا۔ آپ نے ایک پروگرام سنا ہوگا پاکستانی ٹیلی ویژن پر، اس میں اس پروگرام کا نام تھا کھرا سچ۔ آپ نے سنا کبھی؟ میں نے تھوڑا سا سنا تھا، دلچسپ پروگرام تھا، کبھی کبھی وقت ملتا تھا تو میں سن لیتا ہوں۔ دیکھیے بھیا، اگر کھرا سچ ہے تو کیا جھوٹا سچ بھی ہو سکتا ہے؟ سب ظاہر ہے اس کا نیگیٹو کیا ہوگا؟ جھوٹا سچ ہوگا۔ میرے بھیا، کھرا سچ کوئی صحیح فریز نہیں ہے، نہ تو جھوٹا سچ ہے نہ کھرا سچ ہے، سچ بس سچ ہے، سچ بس سچ ہے، اور کوئی کھرا سچ نہیں۔ یہ فریز جو ہے نا کھرا سچ، یہ غلط ہے۔ یہ جو فریز جو ہے نا کھرا سچ، یہ فریز ہی غلط ہے۔ اب میں نے شروع میں ہی کچھ لوگوں کو دشمن بنا لیا اور وہ سوال کریں گے، سو یہ کھرا سچ کلام مقدس کے مطابق فریز ہی غلط ہے۔ میں ایک بڑے ہی معتبر شاعر کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اور اس میں سچائی کی بابت اس نے بتا ہی دیا۔ سنیے دھیان سے، شعر دھیان سے سنیں، لکھنا ہے تو لکھ لیں کیونکہ سمجھ شاید کچھ لوگوں کو اس کی نہ آئے۔ سچ گھٹے یا بڑھے، سچ گھٹے یا بڑھے، سچ نہ رہے۔ اگر تھوڑا سا سچ کو گھٹا دو تو وہ بھی سچ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا بڑھا دو تو وہ بھی سچ نہیں ہے، کھرا سچ بھی سچ نہیں ہے، جھوٹا سچ بھی سچ نہیں ہے، سچ سچ ہے۔ سچ گھٹے یا بڑھے، سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہم نے جھوٹ کو پھلتے دیکھا ہے، جھوٹ کو پھیلتے دیکھا ہے، اور خاص طور پر یہ بڑا الیکشن جو ایک بڑے ملک میں ہو رہا ہے، اس میں جھوٹ کا بول بالا رہا ہے، اس میں چوری ہوئی ہے، دغا بازی ہوئی ہے، جھوٹ بولے گئے ہیں، اور ابھی بھی جھوٹ کا بول بولا ہے وہاں۔ تو یہ تو رہی دنیا کی بات کہ دنیا کس طرح سچ کو نہیں سمجھتی۔ اب کچھ مسیحی، کچھ پادری صاحبان، کچھ علم الہیات کے ماہر سچ کو عقیدہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھتے ہیں، سچ کو تربیت کا ذریعہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سچ کی بابت اگر میں بتاؤں تو سچ ایک شخص ہے، سچ تعلیم نہیں ہے، سچ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ کو عقیدہ سمجھ بیٹھے یا سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھے تو ابتدا ہی غلط ہے۔ جب ابتدا ہی غلط ہوگی تو انتہا تو یقیناً غلط ہوگی۔ سب سے پہلے جو میں بات ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھتے ہیں، جو لوگ سچ کو عقیدہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ کتابیں لکھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ ادب سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ جو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ ایک تعلیم ہے یا تربیت کا ذریعہ ہے، یا سچ یہ ہے نہیں، سچ ایک شخص ہے۔ اور سچ، کیونکہ مسیح خداوند کے قول کے مطابق اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں اور اس کے 14ویں باب کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں توما نے ایک سوال کیا مسیح خداوند سے کہ ہم راہ نہیں جانتے، ہم کیسے آپ کے ساتھ چلیں؟ مسیح نے کہا کہ میں راہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا
فرمایا یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. حق عقیدہ نہیں، حق ایک شخص کا نام ہے. یہی غلطی یہودیوں نے کی جب مسیح خداوند وہاں تھے. وہ سچ کو عقیدہ سمجھ بیٹھے، سچ کو ایک تعلیم سمجھ بیٹھے. آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے مسیح خداوند کے اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دوں گا. آج ہمارے ہاں اس قدر تعلیمی بحران ہے، آج ہمارے ہاں اس قدر جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور کچھ بہت ہی بگڑی ہوئی، اور کچھ لوگ چونکہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھ ڈالی سچ کو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ غلط ہیں. سچ جو ہے وہ ایک شخص ہے، اور یہاں پر اس کا یقیناً ایک ثبوت ہے. I am the way, the truth, not our truth, not our way. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father but by me. آگے چل کے دیکھیں تو فلپس نے کہا بس باپ کو ہمیں دکھا دیجئے وہ کافی ہوگا. مسیح خداوند نے پھر تعلیم کی طرف بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ فلپس اتنی دیر سے میں تیرے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ اور پھر بڑے ہی روب کے ساتھ اور بڑے ہی اختیار کے ساتھ خداوند نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. مسئلہ یہ ہے، میں جو وقت تھوڑا ہے اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سادگی سے اور اختصار کے ساتھ بیان کروں. ہمارا مسئلہ بھی وہی ہے جو یہودیوں کا مسئلہ تھا. دوسرے لفظوں میں مسیحیوں کا مسئلہ بھی آج وہی ہے جو یہودیوں کا تھا. وہ سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھے اور تعلیم پر نگاہیں جما دی اور یسوع مسیح کو وہ سمجھ نہ سکے. اس لیے بہتیروں پر مسیح خداوند کی قدرت، اس کی حشمت، اس کی عظمت، اس کا موعودہ مسیح ظاہر ہونا ظاہر ہوا ہی نہ. یہ مشکل تھی ان کی. آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ عقیدے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے اور سچ سے آگاہی نہیں تھے؟ یوحنا کی انجیل میں پھر دیکھیں مسیح خداوند کے اپنے الفاظ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا. اور جو سن رہے ہیں، اگر بھیا میری بہن یہ آپ کی تعلیم کے خلاف ہے تو چپ نہ رہیے، ہم سے بات کیجئے تاکہ ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس کو بیان کر سکیں. کیونکہ نہ تو میں کسی روایت کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی بڑے آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں کلام مقدس کی بات کر رہا ہوں. اور سچ جو ہے وہ ایک شخص ہے. جب آپ سچ کو ایک عقیدہ سمجھ بیٹھیں گے اور عقیدہ سمجھ پہ اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ مسیحیت میں ایک بحران لینے کا سبب بن جائیں گے. تو آپ اچھائی کی بجائے برائی کر دیں گے. اور چونکہ آپ نے خدا کی آواز نہیں سنی، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے یا آپ نے اردو میں ماسٹر کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اردو میں کتاب لکھ دیں. کتاب لکھنے کے لیے آپ کو روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں دیکھیں مسیح خداوند کے اپنے الفاظ، وہ یہودیوں سے مخاطب ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ہم سچ کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو. میں پڑھ رہا ہوں بھیا 5واں باب یوحنا کی انجیل، اس کے 39ویں ورس کو پڑھ رہا ہوں. اور یہاں پر یہودیوں کا وہی مسئلہ تھا، اور آج زیادہ مسیحیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھے ہیں، سچ کو ایک تربیت سمجھ بیٹھے ہیں، شخص نہیں سمجھتے. اور جب آپ سچ کو تعلیم سمجھ بیٹھیں تو جتنے منہ اتنی باتیں، اور جتنی تعلیمیں اتنی مشنیں بن گئیں، اتنے ڈینومینیشن بن گئے. اور آج زور کسی میں بھی نہیں، زور کی بات ہی نہیں ہو رہی، مسیح خداوند کی بات ہی نہیں ہو رہی. تعلیم پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تعلیم پہ باتیں ہو رہی ہیں، تعلیم پہ شکایات ہو رہی ہیں. اب یہ مسیح خداوند ان یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، ان کے چاروں طرف تھے، اور وہ یقیناً سوالات کر رہے ہوں گے ان پہ. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو. ان سے کہا کہ تم یہ جو کتابیں ہیں تمہاری پاس، تم کتاب کے لوگ ہو، یو آر دا پیپل آف دا بک. اور وہ کہنے لگے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے.
تم تعلیم پر نگاہیں لگائے بیٹھے ہو, تم تعلیم پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت سیدا کے پول پر سب کی نگاہیں پانی پر لگی ہوئی تھیں, کسی کی نگاہیں مسیح خداوند پر نہیں تھیں. اور ایک تھا جو 38 برس سے وہاں تھا, اس نے مسیح خداوند کی طرف ایک نگاہ کی. مسیح نے کہا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں جو مجھے اس پول میں ڈال دے. تو مسیح نے کہا کہ اٹھ, اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. دوسروں کی نگاہیں پول پہ لگی ہوئی تھی, ایک کی نگاہیں مسیح پر جم گئیں اور مسیح خداوند سے اس نے شفا پائی. وہاں یہاں لکھا ہے کہ اس میں زندگی نہیں ملتی, تمہیں زندگی نہیں ہو سکتا, اس میں زندگی نہیں ملتی, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. پھر دھیان سے سنیے, تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. یہ کہنا چاہیے تھا, میں نے غلط پڑھ دیا تھا, سوری. ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے. اس بات پہ دھیان کیجئے, غور سے سنیے, اس کو لفظوں پہ دھیان کیجئے. مسیح خداوند کے الفاظ ہیں, اور مسیح خداوند کی الفاظ کی بابت لکھا ہے کہ زمین اور آسمان تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو جب آپ مسیح خداوند کا کوئی شبد یا کوئی لفظ پڑھتے ہیں, یہ غور کر لیجئے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن مسیح خداوند کی کوئی بات ٹل نہیں سکتی, وہ اپنی جگہ قائم رہے گی. تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, اور یہ وہ ہے, یعنی پیدائش سے لے کر ملاکی تک 39 بکس میری گواہی دیتی ہیں. They're talking about me. یہ میری بات کرتی ہیں, شخصی میری گواہی دیتی ہیں. ہر رنگ میں وہ تم مجھے دیکھتے ہو اگر تم خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہو. لیکن اگر خدا کی روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو آپ اپنے طریقے سے جو مرضی کلام کو بنا لیں. اگر کوئی مسیح خداوند کو پرانے عہد نامے میں یا پیدائش سے لے کر ملاکی تک نہیں دیکھ سکتا, تو چاہے وہ عبرانی کا ماہر ہو, چاہے وہ یونانی کا ماہر ہو, اس کا کلام کو پڑھنا بیکار ہے. جی مسیح خداوند کے مطابق اس میں مسیح کو پائیں گے. اگر آپ یعنی میں یہ کہوں گا کہ کلام مقدس یا پرانا عہد نامہ ایک گیلری ہے, اور اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کے روح میں چل رہا ہے تو جہاں وہ نظر کرے گا مسیح خداوند کی تصویر نظر آئے گی. روح القدس نے ایسی مصوری کی ہے, ایسی تصویریں کھینچی ہیں. آپ غور سے دیکھیں, کسی نے یہ کہا کہ زبور جو ہیں مسیح خداوند کی ڈے ٹو ڈے ڈائری ہیں. اس نے وہ چیزیں دیکھی جو ہونے والی تھی, یعنی صلیبی پیغام کو ہی دیکھ لیں. صلیب کی بابت داؤد نے اتنا کچھ دیکھا کہ وہ آپ کو حیران کر دے گا کہ یہ کیسے جانتا تھا کہ یہ سب چیزیں مسیح خداوند کے ساتھ ہوں گی. اس کی موت, اس کا جینا, اس کی تعلیم, سب کچھ. یعنی سب سے بڑی سچائی اگر کلام مقدس کی ہے تو وہ نبوتی کلام ہے, وہ پیشن گوئیاں ہیں جو اس کی بابت کی گئیں. لیکن جو اندھا ہے وہ نہیں دیکھ سکے گا. جو صرف اپنی تعلیم پر جس کو مان ہے, جس کو گمان ہے اپنی تعلیم کا, وہ نہیں دیکھ سکے گا. جس کی آنکھیں روح القدس نے کھولی ہیں وہ ہر جگہ مسیح کو پائے گا. اور یہاں پر انہوں نے یہی دعویٰ کیا. پھر بھی تم کہتے تم پڑھتے ہو, پیدائش سے لے کر ملاکی تک تم پڑھتے ہو, تم نے رٹی ہوئی بھی ہیں کتابیں. کچھ لوگوں کو ہدایت ہوتی تھی کہ وہ پہلی 5 کتب مقدسہ رٹ لیں, انہوں نے رٹی ہوئی تھی. اب دیکھیں, پولس رسول نے یہ کتابیں رٹی ہوئی تھیں. بہت بڑا عالم تھا, اس سے پہلے کہ وہ پولس رسول بنا وہ ساؤل تھا, اور اس نے یہ رٹی ہوئی تھی. اس رٹے سے اور اس تعلیم سے, اس جانکاری سے وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ ہی مجھے بتائیے. مسیحوں کو مار رہا تھا, مسیحوں کو مار رہا تھا, مسیحوں کو مار رہا تھا. جب تک مسیح کا درشن نہیں ہوا, جب تک مسیح سے ملاقات نہیں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن بھی یہ نہیں کرتا تھا جو اس نے کیا. وہ مسیحوں کو کبھی نہیں کیا. اسامہ بن لادن نے یہ نہیں کبھی کیا کہ مسیحوں کو گھروں سے گھسیٹ کر قید خانہ میں ڈالے اور دمشق کی راہ پر وہ اسے ہی
کرنے کو جا رہا تھا، مسیحیوں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا. تو میرے بھائی ساری تعلیم کے ساتھ، سارے علم کے ساتھ، اتنا بڑا عالم ہونے کے بجائے، کیونکہ وہ گملیل کے پاؤں کے میں بیٹھے تھے اور گملیل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ بڑے عالم تھے، لیکن 3 سال لگے اس ساری علمیت کو دور کرنے کے لیے. خالی ہوئے، پھر مسیح نے اپنے آپ سے بھرا اور دمشق کی راہ پر صرف 2 سوال اس نے کیے. پہلا سوال یہ تھا Who are you Lord؟ تو کون ہے؟ اسے جاننا سب سے بڑی زندگی ہے. اسے تو جانتے نہیں، تعلیم کو جانتے ہیں. اسے جاننے سے آپ کو اپنے آپ سے خالی کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے جانا پڑے گا. اور یہی آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کس سے آپ آزاد ہوں گے. سیم اپنے آپ سے آزاد ہو جائے گا، سمیون بھائی اپنے آپ سے آزاد ہو جائے گا، اور اب اسے نہ تو کوئی ٹھوکر کھلا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے، نہ اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری دبا سکتی ہے. مسیح خداوند نے اسے آزاد کر دیا. اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، سزا کے حکم سے آزاد ہو گئے. رومیو اس کا پہلا باب اس کی 8ویں سے لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ فار دا اسپرٹ آف لائف، کیونکہ زندگی کے روح نے مسیح یسوع میں ان کو گناہ اور شریعت کی روح سے آزاد کر دیا. کس سے آزاد ہو گئے؟ شریعت کی روح سے آزاد ہو گئے، اپنے آپ سے آزاد ہو گئے، اپنی خودی سے آزاد ہو گئے. ورنہ وہ اگر خودی پر ہی بھروسہ کریں تو خودی پر بھروسہ رکھنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے خدا کی بے عزتی. اور یہ ہے آپ کہتے ہیں جی خدا پوچھے کہ اچھا بھائی سمیون کیا چاہتا ہے تو مجھے بتا تیری مرضی کیا ہے، میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے خدا بتاؤ. کس قدر بھیانک سی باتیں ہیں. یہ انسان کی باتیں ہیں، یہ انسان کی تعلیم ہے، اور یسوع مسیح خود ہی سے آزاد کرتے. پھر انہوں نے کہا 41 آیت میں، پھر بھی 40 آیت پڑھ رہا ہوں میں، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. تم اپنی تعلیموں میں مگن ہو، تم اپنے طریقوں میں مگن ہو، اپنے زور میں تم کام کر رہے ہو، اپنے زور سے تعلیمی باتوں کی بات کر رہے ہو، اور بڑے بڑے معجزے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، بڑے بڑے وعدے کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مجھے کبھی جانا، میری پہچان کبھی ہوئی، میرے ساتھ کتنا وقت بسر کرتے ہو، یا ایسے ہی ہیڈ لیس چکن کی طرح دوڑے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں. اس یعنی میں یوں کہوں گا اس فائر بریگیڈ کی طرح جو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ فائر بریگیڈ بھاگا ہے آگ کو بچانے کے لیے، اور وہ ٹینک کو پانی سے بھرنا بھول ہی گیا اور وہاں جا کر آگ پہ تھوک دیا. تو اس سے آگ نہیں بجھے گی. آپ کو اس سے بھرنا ہے، مسیح خداوند سے بھرنا ہے. تم سچائی سے واقف ہوگے، تم مسیح خداوند کو جانو گے. تعلیم سے آپ خوب واقف ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، لیکن کیا اس کو جانا؟ کیا اس کے ساتھ وقت بسر کرنے کا وقت ہے؟ کیا اس کو جانتے ہیں، یا صرف تعلیمی طور پر ہی آپ اپنا راگ الاپ رہے ہیں، اپنی چلم بھرنے کی آپ کو فکر ہے اور اس کے ساتھ وقت بسر کرنے کی فکر نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، ایکٹیویٹی is number 1 enemy of intimacy. دوڑے پھرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا دشمن ہے مسیح خداوند کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ جب 10 کنواریوں کی کہانی مسیح خداوند نے بتائی، اور وہ جو 5 بے وقوف تھی، یعنی 50% مسیح کی دلہن کا حصہ نہیں بنے گی اس پیربل کے مطابق، وہاں جو آدھی تھی 5 تھی، وہ پہنچتی ہیں، وہ کہتی ہیں خداوند ہمارے لیے کھول دو. اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتا. I do not know you. میں آپ سے کبھی گہرا تعلق میرا ہوا ہی نہیں.
آپ سے گہری ملاقات کبھی ہوئی ہی نہیں. آپ میرے کلام کو جانتے تھے, آپ میری تعلیم کو جانتے تھے. بھیا میں نے یہی کہا ہے کہ پہلی بات یہ سچ جو ہے وہ شخص ہے, سچ تعلیم نہیں ہے, سچ عقیدہ نہیں ہے. جب تم سچ کو عقیدہ بنا لو گے تو پھر مشنوں کی بھرمار ہو جائے گی, بہت سی مشنیں بن جائیں گی, ہر ایک اپنا راہ گلاتا رہے گا. اور پھر اگر سچ کو جان گئے, اگر سچ کو پہچان لیا, جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس سے میں آپ ایک بات بتا دوں, لیکن یہ روحانی بات ہے. وہی لفظ ہے, اس میں وہی لفظ ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ یوسف نے مریم کو اس وقت تک نہ جانا جب تک مسیح خداوند پیدا نہ ہوا. That kind of intimacy. یہاں پر دلہن اور دلہا کے رشتے کی بات ہے, لیکن یہ ایک روحانی میل ہے. جیسے پولس رسول افسیوں میں 5ویں باب میں لکھتے ہیں, کہتا میں شادی شدہ جوڑے کی بات کر رہا ہوں, دراصل میری بات جو ہے وہ مسیح خداوند سے مل رہی ہے. سو خداوند یسوع مسیح سے الحاق, اس سے تعلق, اس سے گہرا رشتہ, یہ ہے سچائی کو جاننا. اور سچائی سے آپ آزاد ہوں گے, یعنی ہر قباحت سے جو آپ کا پیچھا کر رہی تھی. ہوتا یہ ہے کہ مسیح خداوند آپ کے روح میں آتا ہے اور آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آدم کی ہر قباحت سے آپ کو آزاد کر دیں, آدم کی ہر بری بات سے آپ کو آزاد کر دیں. کیونکہ کلام مقدس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان گناہ میں پیدا ہوتا ہے. داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں صورت پکڑی. خدا نے کہا کہ میں نے آسمان سے دیکھا ایک بھی پاک نہیں. ہم سب کی نیکیاں مسیح خداوند کے بغیر, ہر نیکی جو کوئی شخص کرتا ہے وہ گندی دھجیوں کی برابر ہے. کہاں لکھا ہے؟ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 64 باب اس کی 6 آیت. اب میرا خیال ہے بہت سے حضرات کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھے ہوں گے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہی بند کر دوں تاکہ کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کی ہم تک رسائی ہو سکے. جی تھینک یو پاسٹر جی, تھینک یو ویری مچ. جو آپ نے ورڈ آف گاڈ دیا اس کے لیے خداوند کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جو سمجھ آپ کو دی ہے خداوند نے اس کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سمجھ ہے ہم سب کو بھی ملے. آمین. جی, اور آج کا جو کلام ہے ہماری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لسنرز ہیں, جتنے بھی ویورز ہیں, آپ سب اس سے برکت پائیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جیسے کہ آج کی جو ورس ہے, اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اگر آپ نے ابھی تک یہ آزادی نہیں پائی, اگر آپ نے ابھی تک اس سچائی کو نہیں جانا, تو عزیزو وہ یسوع مسیح ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے ہماری خاطر جان دی, جنہوں نے ہماری خاطر کوڑے کھائے, جنہوں نے ہماری خاطر اپنے آپ کو اس ساری اذیت کی موت سے گزارا. اور اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے تو یہ وقت ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں, آپ اسے اپنا شخصی نجات زندہ بنائیں, تاکہ وہ آپ کی زندگی سے ہو کر آپ کی زندگی کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں خداوند آپ جلال کا باعث بنے. اور آپ اگر آپ یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں یہ الفاظ میرے ساتھ دہراتے ہوئے کہ آئے خداوند, میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندی ہوں, اور میں گناہ گار ہوں, اور میں اپنے گناہوں سے آزادی پانا چاہتا ہوں, اور میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ بناتا ہوں. آپ میری زندگی میں آئیے. تو آپ کو خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں سے ہو کر وہ آپ کام کریں گے, اور آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. آپ ہمیشہ کے لیے آپ ڈفرینٹ سوچنا شروع کر دیں گے. آپ کا جو بولنا ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. آپ خداوند میں آ جائیں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں اور جو یسوع میں پرانے ہیں, جو یہ طرح طرح کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, یہ میں پاسٹر جی نے آج جو کچھ شیئر کیا, جو ہم نے پہلے پرسیکیوشن پہ بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
पिछले दिनों में बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई। मैं नहीं समझता कि उन पे हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बात करना उन्हें प्रमोट करने के मुतरादिफ है। तो हम जितना ज़्यादा इनको अवॉइड करें, जितना ज़्यादा इनको कंडेम करें, वो इनफ है। वी डोंट नीड टू शेयर टू अदर पीपल के ये क्या कर रहा है, ये मौलाना क्या कह रहा है, ये वो बंदा ने क्या कर दिया। कल किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, मैंने सिर्फ मेरे ख्याल 2 सेकंड की भी वीडियो वो नहीं देखी। किसी ने जूते के ऊपर, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, जूते के ऊपर यीशु मसीह के जो 12 शागिर्दों के साथ पिक्चर है, वो किसी ने आखिरी खाने की पिक्चर है। तो वो शायद मैंने 2 सेकंड देखी होगी, तो मैंने बंद कर दी, मैंने डिलीट कर दी अपने। एक और बात मैं अर्ज कर दूं इससे पहले कि ये मुझे याद करवा दिया आपने। अगर कोई आदमी कितना बड़ा आलम भी क्यों ना हो, अगर वो मसीह खुदावंद की तारीख पैदाइश पे झगड़ा मूल लेना चाहता है, तो क्या आप बेवकूफी के तौर पर उसमें शामिल हो जाएंगे? अरे भैया, वो पैदा हुआ है, चाहे वो 25 को हुआ है, चाहे 6 जनवरी को हुआ है, ये तो सोचो कि उसके नाम से कैलेंडर चलता है और वो पैदा हुआ है। और कुछ लोग तो यहाँ तक गुजर गए, कहते हैं कि जी मसीह खुदावंद कोई तारीखी शख्स ही नहीं। अब इसके साथ झगड़ा क्या करेंगे, क्योंकि वो शख्स मसीह को नहीं जानता, वो शख्स गुनाह में पैदा हुआ है, आदम की औलाद है, उसके साथ क्यों झगड़ा करेंगे? वो अंधा है बेचारा, उस अंधे के लिए दुआ करें कि उसकी आंखें खुलें। बथेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना कि रास्ता सुखड़ा है। बथेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना कि रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले, आओ चले यीशु के साथ, आ जाओ।